السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 13واں پارہ 12واں پارے کا اختتام ہو گیا ہے کل، تو آج ہم 13واں پارہ سورۃ یوسف کی آیات نمبر 53 تا 62 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جازهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى آلهم لعلهم يرجعون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے، مگر اس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بادشاہ بولا انہیں میرے پاس لے آؤ کہ میں انہیں اپنے لیے چن لوں۔ پھر جب اس سے بات کی، کہا بے شک آج آپ ہمارے یہاں معزز معتمد ہیں۔ یوسف نے کہا مجھے زمین کے خزانوں پر کر دے، بے شک میں حفاظت والا علم والا ہوں۔ اور یوں ہی ہم نے یوسف کو اس ملک پر قدرت بخشی، اس میں جہاں چاہے رہے، ہم اپنی رحمت جسے چاہے پہنچائے، اور ہم نیکوں کا
نیک اجر ضائع نہیں کرتے، اور بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ اور یوسف کے بھائی آئے تو اس کے پاس حاضر ہوئے، تو یوسف نے انہیں پہچان لیا اور وہ اس سے انجان رہے، اور جب ان کا سامان مہیا کر دیا کہا اپنا سوتیلا بھائی میرے پاس لے آؤ، کیا نہیں دیکھتے میں پورا ماپتا ہوں اور میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں، پھر اگر اسے لے کر میرے پاس نہ آؤ تو تمہارے لیے میرے یہاں ماپ نہیں اور میرے پاس نہ پھٹکنا۔ بولے ہم اس کی خواہش کریں گے اس کے باپ سے اور ہمیں یہ ضرور کرنا۔ اور یوسف نے اپنے غلاموں سے کہا ان کی پونجی ان کی خورجیوں میں رکھ دو، شاید وہ اسے پہچانیں جب اپنے گھر کی طرف لوٹ کر جائیں، شاید وہ واپس آئیں۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا، اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ زلیخا کے اقرار و اعتراف کے بعد یوسف علیہ السلام نے جو یہ فرمایا تھا کہ میں نے اپنی برت کا اظہار اس لیے چاہا تھا کہ عزیز کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیب میں اس کی خیانت نہیں کی اور میں اس کے اہل کی حرمت خراب کرنے سے مجتنب رہا ہوں، اور جو الزام مجھ پر لگائے گئے ہیں میں ان سے پاک ہوں۔ اور اس کے بعد آپ کا خیال مبارک اس طرف گیا کہ اس میں اپنی طرف پاکی کی نسبت اور اپنی نیکی کا بیان ہے، ایسا نہ ہو کہ اس میں شان خود بینی اور خود پسندی کا شائبہ بھی آئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی جناب میں تواضع و انکسار سے عرض کیا کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، مجھے اپنی بے گناہی پر ناز نہیں ہے، اور میں گناہ سے بچنے کو اپنے نفس کی خوبی قرار نہیں دیتا۔ نفس کی جنس کا یہ حال ہے کہ یعنی اپنے جس مخصوص بندے کو اپنے کرم سے معصوم کرے تو اس کا برائیوں سے بچنا اللہ کے فضل و رحمت سے ہے، اور معصوم کرنا اسی کا کرم ہے۔ جب بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے علم اور امانت کا حال معلوم ہوا، اور وہ آپ کے حسن صبر اور حسن ادب قید خانے والوں کے ساتھ احسان، محنتوں اور تکلیفوں پر ثبات و استقلال رکھنے پر مطلع ہوا تو اس کے دل میں آپ کا بہت ہی عظیم اعتقاد پیدا ہوا اور اپنا مخصوص بنا لوں۔ چنانچہ اس نے معززین کی ایک جماعت، بہترین سواریاں اور شاہانہ ساز و سامان اور نفیس لباس لے کر قید خانہ بھیجی تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ ایوان شاہی میں لائیں۔ ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر بادشاہ کا پیام عرض کیا، آپ نے قبول فرمایا اور قید خانے سے نکلتے وقت قیدیوں کے لیے دعا فرمائی۔ جب قید خانے سے باہر تشریف لائے تو اس کے دروازے پر لکھا، یہ بلا کا گھر، زندوں کی قبر اور دشمنوں کی بدگوئی اور سچوں کے امان کی جگہ ہے۔ پھر غسل فرمایا اور پوشاک پہنی ایوان شاہی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قلعے کے دروازے پر پہنچے تو فرمایا، میرا رب مجھے کافی ہے، اس کی پناہ بڑی اور اس کی ثنا برتر، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر قلعہ میں داخل ہوئے، بادشاہ کے سامنے پہنچے تو یہ دعا کی، یا رب تیرے فضل سے اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں اور اس کی اور دوسروں کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جب بادشاہ سے نظر ملی تو آپ نے عربی میں سلام فرمایا۔ بادشاہ نے دریافت کیا، یہ کیا زبان ہے؟ فرمایا، یہ میرے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے۔ پھر آپ نے اس کو عبرانی زبان میں سلام فرمایا۔ بادشاہ نے دریافت کیا، یہ کون سی زبان ہے؟ فرمایا، یہ میرے ابا کی زبان ہے۔ بادشاہ یہ دونوں زبانیں نہ سمجھ سکا، باوجود یہ کہ وہ 70 زبانیں جانتا تھا۔ پھر اس نے جس زبان میں گفتگو کی آپ نے اسی زبان میں اس کو جواب دیا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 30 سال کی تھی۔ اس عمر میں یہ وسعت علوم دیکھ کر بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی اور اس نے آپ کو اپنے برابر جگہ دی۔ بادشاہ نے درخواست کی کہ حضرت اس کے خواب کی تعبیر اپنی زبان مبارک سے سنا دے۔ حضرت نے اس خواب کی پوری تفصیل بھی سنا دی، جس شان سے کہ اس نے دیکھا تھا، باوجود یہ کہ آپ سے یہ خواب پہلے مجملاً بیان کیا گیا تھا۔ اس پر بادشاہ کو بہت تعجب ہوا، کہنے لگا کہ آپ نے میرا خواب ہو بہو بیان فرما دیا۔ خواب تو عجیب تھا ہی، مگر آپ کا اس طرح بیان فرما دینا اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ اب تعبیر ارشاد ہو جائے۔
آپ نے تعبیر بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اب لازم یہ ہے کہ غلے جمع کیے جائیں اور ان فراخی کے سالوں میں کثرت سے کاشت کرائی جائے اور غلے ماں بالوں کے محفوظ رکھے جائیں اور رعایا کی پیداوار میں سے خمس لیا جائے، اس سے جو جمع ہوگا وہ مصر و حوالی مصر کے باشندوں کے لیے کافی ہوگا، اور پھر خلق خدا ہر طرف سے تیرے پاس غلہ خریدنے آئے گی اور تیرے یہاں اتنے خزائن و اموال جمع ہوں گے جو تجھ سے پہلوں کے لیے جمع نہ ہوئے۔ بادشاہ نے کہا یہ انتظام کون کرے گا؟ یعنی اپنی قلم رو کے تمام خزانے میرے سپرد کر دے۔ بادشاہ نے کہا آپ سے زیادہ اس کا مستحق اور کون ہو سکتا ہے، اور اس نے اس کو منظور کر لیا۔ مسائل احادیث میں طلب امارت کی ممانعت آئی ہے، اس کے یہ معنی ہے کہ جب ملک میں اہل موجود ہوں اور اقام الہی کسی ایک شخص کے ساتھ خاص نہ ہو اس وقت امارت طلب کرنا مکروہ ہے، لیکن جب ایک ہی شخص اہل ہو تو اس کو احکام الہیہ کی اقامت کے لیے امارت طلب کرنا جائز بلکہ واجب ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اسی حال میں تھے، آپ رسول تھے، امت کے مسالے کے عالم تھے، یہ جانتے تھے کہ قحط شدید ہونے والا ہے جس میں خلق کو راحت اور آسائش پہنچانے کی یہی سبیل ہے کہ عنان حکومت کو آپ اپنے ہاتھ میں لیں۔ اس لیے آپ نے امارت طلب فرمائی۔ مسئلہ ظالم بادشاہ کی طرف سے عہد قبول کرنا بنیت اقامت عدل جائز ہے۔ مسئلہ اگر احکام دین کا اجر کا کافر یا فاسق بادشاہ کی تمکین کے بغیر نہ ہو سکے تو اس میں اس سے مدد لینا جائز ہے۔ مسئلہ اپنی خوبیوں کا بیان تفاخر تکبر کے لیے ناجائز ہے، لیکن دوسروں کو نفع پہنچانے یا خلق کے حقوق کی حفاظت کے لیے اگر اظہار کی ضرورت پیش آئے تو ممنوع نہیں۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا کہ میں حفاظت والا علم والا ہوں، سب ان کے تحت تصرف ہے۔ امارت طلب کرنے کے 1 سال بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر آپ کی تاج پوشی کی اور تلوار اور مہر آپ کے سامنے پیش کی اور آپ کو طلائی تخت پر تخت نشین کیا، جو جواہرات سے مرصع تھا، اور اپنا ملک آپ کو تفویض کیا اور کتفیر عزیز مصر کو معزول کر کے آپ کو اس کی جگہ والی بنایا اور تمام خزائن آپ کو تفویض کیے، سلطنت کے تمام امور آپ کے ہاتھ میں دے دیے اور خود مثل تابع کے ہو گیا کہ آپ کی رائے میں دخل نہ دینا اور آپ کے ہر حکم کو مانتا۔ اسی زمانے میں عزیز مصر کا انتقال ہوگا۔ بادشاہ نے اس کے انتقال کے بعد زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ جب یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس پہنچے اور اس سے فرمایا کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے جو تو چاہتی تھی؟ زلیخا نے عرض کیا اے صدیق مجھے ملامت نہ کیجیے، میں خوب رو تھی، نوجوان تھی، عیش میں تھی اور عزیز مصر عورتوں سے سروکاری نہ رکھتا تھا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حسن و جمال عطا کیا ہے، میرا دل اختیار سے باہر ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم کیا ہے، آپ محفوظ رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو باکرا پایا اور اس سے آپ کے 2 فرزند ہوئے، افراسین اور میسا، اور مصر میں آپ کی حکومت مضبوط ہوئی، آپ نے عدل کی بنیادیں قائم کی۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اللہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ درخواست ہے کہ آپ میرے اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور میرے اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کے فضل و کرم سے، اس کی دعا سے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے اور دن قیامت اللہ تعالیٰ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔